صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت ہمیشہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ فتنہ خوارج اور دوسرے دہشت گرد گروپ اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج مل کر ان عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب کے دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ 5th جنریشن وارفیئر ایک اہم چیلنج ہے۔ ملک میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کی کوششوں کو بھی ناکام بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بھرپور محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ قائد کے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل کر کے ملک کو ترقی یافتہ اور عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، رینجرز اور FCE بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پاکستان ایک خود مختار مملکت اور ہم ایک آزاد قوم ہے جس کا جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج، پولیس، FCE، رینجرز سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بے مثال ہمت، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے مالیاتی اور سماجی شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے سلطان علی علانہ کو آج یوم پاکستان کی خصوصی تقریب میں نشان خدمت سے نوازا گیا ہے۔ سلطان علی علانہ کو ملک میں مائکرو فائننس بینک کا بانی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلوانے میں سلطان علی علانہ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ سلطان علی علانہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں نشان خدمت کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ مالی شمولیت کے علمبردار، مائکرو فائنانس کے بانی، پاکستان کے بینکاری نظام میں انقلابی تبدیلیاں متعارف کرانے اور ملک کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنا سلطان علی علانہ کی چند گراں قدر کوششیں ہیں، جس کے اعتراف میں آج یوم پاکستان پر انہیں نشان خدمت سے نوازا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ڈیزرونگ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں۔ سلطان علی علانہ انجینئر ہے۔ 1985 میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آئے۔ انہوں نے بطور بینکر کام شروع کیا اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ان کا اپنے پرنسپلز کو اگری کروانا، $400 ملین کے قریب انویسٹ کروانا پاکستان میں بہت بڑی بات تھی اس وقت۔ مالی رسائی بڑھانے کے لیے سلطان علانہ نے فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کی بنیاد رکھی۔ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود نمائی بالکل اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ سلطان علانہ صاحب کا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان حکومت کی اور پاکستان کی ریاست کی بہت مدد کرنا تھا جب FATF کی ایک مشکل پاکستان میں آئی تھی۔ پاکستان کے بینکاری نظام کو جدید بنانے میں ان کی کاوشوں نے ملک کی معیشت کو مستحکم کیا۔ چاہے وہ پرائرٹی سیکٹر فائنینسنگ ہو، اسپیشلی ایگریکلچر کا ایریا جو ان مینی ویز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور ہماری اکانومی کے لیے، چاہے وہ اکانومی کی بات ہو جہاں پر انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک کانسیپٹ پورا دیا۔ سلطان علی علانہ کی خدمات ترقی اور خوشحالی کی علامت بن کر ابھری ہے۔ زلزلے میں ہو، سیلاب میں ہو، مشکل میں ہو، اسپانسرشپ ہو، PSL ہو، بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جو کہ انہوں نے اور ان کی کمپنی نے یہاں پر کیے ہیں۔ بہت بڑے محسن ہیں وہ اس ملک کے، پاکستان کے، انسانیت کے، جس طرح کا کام وہ کرتے ہیں، ان کا ادارہ کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ بحیثیت سیاسی کارکن کے، بحیثیت شہری کے میں ان کو سراہتا ہوں۔ پاکستان کے مالیاتی اور سماجی شعبے کے لیے ان کی خدمات سے آنے والی نسلیں فائدہ حاصل کرتی رہیں گی۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ چوتھے T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 115 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ 220 رنز کے جواب میں پاکستان ٹیم 105 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ برطانوی سامراج کے خلاف ڈٹ جانے والے جنگ آزادی کے انقلابی ہیرو بھگت سنگھ کی برسی اور ہیمو کالانی کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں اجتماع منعقد کیا گیا۔ یہ اجتماع نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان اور ہیمو کالانی میموریل کمیٹی کے زیر اہتمام مزدوروں اور سیاسی کارکنوں نے منعقد کیا۔ اجتماع میں مطالبہ کیا گیا کہ بھگت سنگھ اور ہیمو کالانی کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو نوجوان نسل کو روشناس کیا جائے۔
फैसलाबाद और सखर में भगत सिंह और हेमू कालानी की यादगारें कायम की जाएँ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने कौमी परचम लहराया। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच का कहना था कि एटमी पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ ढाल है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी और इज्तिमाई फलाह के उसूलों पर यकीन रखता है। करतारपुर राहदारी के मामले पर तजदीद पाकिस्तान के सिफारतकारी और बातचीत से मसाइल के हल के अज़्म की तस्दीक है। इलाकाई अमन और सलामती के लिए तामीरी रविश नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़रूरी है।